السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں مسجد نبوی میں ہوں اور آج یہاں پہ 13 ربیع الاول، ہمارے ہندوستان میں 12 ربیع الاول، اور آپ جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی کے نام سے جو خرافات اور فسادات، جو غیر شرعی کام ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، اس تعلق سے چند باتیں آپ سے کروں گا۔ دیکھیں، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تاریخ کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئی اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اسی 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی کے نام سے جو بھی خرافات اور بدعات کرتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دین میں کیا کر رہے ہیں، اور محبت کے نام پر دین میں اس طرح کی نئی باتیں ایجاد کر کے وہ اپنے ایمان کو اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 23 سال تک اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی میلاد نہیں منائے، یعنی پیدائش کا دن نہیں منائے۔ اس طریقے سے آپ کی 3 بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں وفات پائی اور ایک زندہ تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی کبھی تاریخ پیدائش نہیں منائے۔ آپ کے بعد 4 خلفائے راشدین اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ لوگ حکومت کیے، خلافت کیے، پھر بھی یہ لوگ کبھی بھی میلاد نہیں منائے۔ ان کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین، یہ لوگ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، ان لوگوں نے بھی کبھی میلاد نہیں منائی۔ ان کے بعد پھر محدثین اعظام اور فقہاء کرام، ان کو دیکھے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ابراہیم نخعی، سفیان بن وعینہ، سفیان الثوری، امام بخاری، امام مسلم، اسی طریقے سے بہت سے ائمہ کرام، ان کی کتاب کو چھان مار کے دیکھیے، کہیں پہ بھی آپ کو میلاد کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ تو یہ دین میں ایک نئی ایجاد ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جسے 630 ہجری میں مظفر الدین جو ایک بادشاہ تھا، اس نے دین میں ایک نیا طریقہ اپنایا اور اپنا کر کے جشن کے نام پر ناچ گانے اور ڈھول تاشے، اس طرح کے جو ایک اسلام میں نئی بات ایجاد کر کے وہ چلا گیا، اور میلاد منانے والے، جشن کرنے والے یہی سب کام کرتے ہیں جو کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے حدیث، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی شخص دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ میں مدینہ میں مسجد نبوی میں موجود ہوں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے خرافات آپ کو یہاں پہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے، کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں مسجد نبوی کے اندر سے، تو آپ لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ چیز دین میں نئی ایجادات میں سے ہیں، اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے، اور کہیں اس طرح کر کے ہم اپنے دنیا و آخرت دونوں کو برباد نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے خرافات، اس طرح کے بدعات سے ہمیں بچائے، اور زیادہ سے زیادہ
درود پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. میں ابھی یہاں ہوں، دیکھیے یہ گنبد خضرا روضہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں پہ موجود ہے. یہاں سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے روضہ مبارک یہیں موجود ہے. زیادہ سے زیادہ آپ درود پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.